اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ حضرت تیسرے پارہ جب سے شروع ہوا ہے تو یہاں آخرت کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے آ رہا ہے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اصل مضمون ہی آخرت ہے، نئے نئے اسلوب سے۔ ایک پریکٹس مکہ مکرمہ میں تھی لیکن اس کو دل ہی دل میں سب برا سمجھتے تھے، اور وہ تھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ اب ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ آ کر وہ جو لوگوں کے دل کی آواز ہے اس کو اون کرتے ہوئے کہ یس میں پوچھوں گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا جرم انہوں نے کیا تھا کہ جب وہ قتل کر دی گئیں، زندہ دفن کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں سب سے کثرت کے ساتھ قسمیں ہیں، یعنی شروع ہوتے ہی قسموں کا ذکر شروع ہو گیا، پھر درمیان میں وقفہ آیا، پھر اس کے بعد قسمیں ہیں۔ تو فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا، یعنی یہ بات جو ہے وہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، یعنی کوئی ہے قیامت کے دن ایسا معاملہ ہونے والا ہے کہ جس کو قرآن مجید بار بار مختلف اسالیب سے بیان کرتا ہے۔ مثلا سورہ قیامہ میں فرمایا گیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، فَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور قمر اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہاں سورج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کور کر دیا جائے گا، کورت، یا ترجمہ کیا ہے مترجمین نے لپیٹ دیا جائے گا۔ اب سورج کی وہ کیا کیفیت ہے جس کو لپیٹ دیا جائے گا؟ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چاند کے بارے میں کہا کہ وہ بے نور ہو جائے گا، تو سورج بھی جیسے اس پر کسی نے کوئی پردہ ڈال دیا ہو، اس کی روشنی باقی نہیں رہے گی۔ اصل کیفیت کیا ہے وہ تو اس دن پتہ چلے گا، لیکن کوئی ایسی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن مجید بار بار اشارہ کرتا ہے۔ تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی یہ سارے جو چمکنے والے ستارے ہیں یہ سب بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اب اس کے لیے بھی ہم کئی اسلوب پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ بھربھری ریت بن جائیں گے، اور بھربھری ریت کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ریگستان میں دیکھتے ہیں کہ آج ٹیلوں کی یہ شکل ہے، کل ان کی یہ شکل ہوگی، یعنی ہوا آتی ہے اور ریت کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور پھر ایک جگہ پر وہ اکٹھے ہو جاتی ہے، وہ نئے ٹیلی بن جاتے ہیں۔ پھر تیز ہوا آتی ہے، آندھی چلتی ہے، اور پھر اگلے دن کوئی اور شکل ہوتی ہے۔ اور کہیں اس کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی آج پہاڑ جو ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ باقی سب کچھ تو ہل سکتا ہے، پہاڑ کیسے ہل سکتے ہیں؟ تو یہاں کبھی تو ان کو کہہ دیا کہ وہ چلا دیے جائیں گے، کبھی ان کو کہہ دیا کہ وہ ریت بن جائیں گے، اور کہیں فرمایا گیا کہ وہ دھنی ہوئی رنگین اونٹ کی مانند ہوں گے، کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب آپ پینجے کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں روئی اڑ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب پچھلے کوئی نصف صدی سے ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ چلا کہ جو لنڈے کے سویٹرز آتے ہیں ان کو بھی باقاعدہ تھریش کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کمبل بنائے جاتے ہیں اور چیزیں بنائی جاتی ہیں۔
اچھا جب وہاں وہ جو سویٹر ہیں لنڈے کے جب وہ دھنے جا رہے ہوتے ہوں گے، تھریشنگ کی جا رہی ہوگی، تو وہاں جو اون اڑ رہی ہوگی وہ رنگ برنگی ہوگی۔ جب پہاڑ جو ہیں بظاہر تو ان کا ایک ہی رنگ نظر آتا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا نیا موٹر وے بنا تھا تو اس وقت پہاڑ کاٹے گئے تھے، تو اس وقت باقاعدہ دھاریاں جو قرآن مجید نے ذکر کیا ان کے مختلف رنگ وہ بڑے نمایاں تھے کہ ایک ہی جگہ پر، اور پھر ہمارے جو فرشوں پر ہم سارا پتھر لگاتے ہیں ہے تو وہی پتھر ہی، لیکن جب آپ اس کو تراشتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تو اس کے تو مختلف ڈیزائنز ہیں، کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، پھر مختلف رنگ بھی ہیں اس کے۔ تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ قیامت کے دن کی جو ہیبت ہے اس کا ذکر ہے۔ ہم سورۃ حج کے اندر پڑھ کے آئے ہیں اس کے آغاز میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، کہ جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ اب یہ محاورہ ہے بچے کی ٹیک کیئر کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں کی فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ بچے کی ٹیک کیئر کرتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو اب یہ معاملہ عام ہوا عورتوں کے، ورکنگ ویمن کا۔ یورپ میں، ویسٹ میں تو یہ پچھلی تقریباً 1.5 صدی سے یہ سلسلہ ہے، اور وہاں دونوں میاں بیوی کام پہ جاتے ہیں۔ اچھا اب بچہ جو ہے اس کو بیبی سٹر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اب اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور کئی اداروں میں بیبی سٹر کا انسٹیٹیوشن بن گیا، کئیوں میں نہیں بنا، لیکن وہاں اس وقت سے بنے ہوئے ہیں کہ ایک ورکنگ وومن جو ہے وہ اپنے بچے کو ریٹن انسٹرکشنز کے ساتھ وہ بیبی سٹر کے حوالے کر کے جاتی تھی کہ اتنے بجے دودھ دینا ہے، اتنے بجے شاور دینا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے۔ اب وہ اپنے کام میں مصروف ہے، اس کو ذرا 5 منٹ بھی فراغت کے ملیں گے تو اس وقت وہ کال کر کے پوچھ لیتی تھی بیبی سٹر کو کہ یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا ہاریبل ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ اسی طرح آپ میں سے جن لوگوں کا تعلق دیہات کے ساتھ ہے انہیں پتہ ہے کہ جب کوئی بھینس جو ہے یہ دیہات کا بہت بڑا سرمایہ ہے، شہریوں کو تو اس کا اندازہ نہیں، تو ہمیں تو دودھ مل جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کسان کا اس کی بھینس، اور اب اس کی قیمت بھی کہاں پہنچ گئی ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ تو اب جب ایک بھینس ڈلیوری کے قریب ہوتی ہے تو اس کی بڑی ٹیک کیئر کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو وہ کہیں ڈلیور کرے اور اپنے بچے کے اوپر ہی پاؤں رکھ دے یا اس کے اوپر چڑھ جائے اور وہ بچہ جو ہے وہ مر جائے۔ لہٰذا یعنی ایک جو بھینسوں والا جو انکلوئر ہے جس میں گوبر اور پیشاب کی بدبو بھی ہوتی ہے اور مچھروں کی بھرمار بھی ہوتی ہے، تو وہاں وہ جو آخری دن ہے جب وہ ڈلیوری کے قریب ہے تو کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ اس انکلوئر کے اندر، جانوروں کے انکلوئر کے اندر سوتا ہے تاکہ اس کو خبر ہو کہ بھینس کب ڈلیور کرتی ہے، اس کو ہیلپ کرے اور پھر بچے کو اس سے علیحدہ کرے تاکہ وہ کہیں بچے کے اوپر نہ چڑھ جائے۔ اچھا اسی طرح جیسے ہمارے دیہاتوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں بھینس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس کی ڈلیوری کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے۔ عربوں کا سب سے قیمتی سرمایہ اونٹ تھے، اور ایک پریگننٹ اونٹنی جب 10 مہینے کی پریگننسی ہو جاتی تھی، اب وہ ڈلیوری کے قریب ہے، لہٰذا اس کی بھی ٹیک کیئر کی جاتی تھی بہت زیادہ۔ یہاں اس کا نقشہ ہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشر کہتے ہیں نا 10 کو، تو اب اشار یعنی 10 ماہ کی پریگننٹ اونٹنیاں عُطِّلَتْ بیکار ہو جائیں گی، اب کوئی اس سے سروکار نہیں ہوگا، اتنی ہارر ہوگا اس کا آخرت کے دن کا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی پریگننٹ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی یعنی ان اٹینڈڈ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ نارملی کیا ہے
کہ مختلف جو جانور ہیں، شیر جب آئے گا تو سب جانور بھاگ جائیں گے، چیتا آئے گا تو بھیڑیں، ہرن وہ بھاگ جائیں گے. لیکن وہاں ہارر کا یہ عالم ہوگا کہ سارے جانور اکٹھے ہو جائیں گے، خطرے کے وقت سب اکٹھے ہو جائیں گے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے. قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اگلی ہی صورت میں وہ آ رہا ہے، وہاں کیا ہے کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، فجر کہتے ہیں نا پھاڑنے کو. اور یہاں کیا آ رہا ہے واذا البحار سجرت، کہ جب سمندر پھٹیں گے تو جو اندر نیچے گرمی ہے، وہ جو لاوا ہے اندر، وہ اوپر آ جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ سمندر بخارات بن کر اڑنا شروع ہو جائے گا. یعنی سورج سورس آف لائٹ ہے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور سمندر جو سورس آف واٹر ہے وہ بخارات بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ سارا جو کائنات کا نظام ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے. نفس کہتے ہیں انڈیویجول کو، اور نفس جو ہے وہ ہمارے سافٹ ویئر کو بھی کہتے ہیں اور پورے جسم کو بھی کہتے ہیں. انڈیویجول بھی اس کا ترجمہ ہے اور انسان کی روح بھی اس کا ترجمہ ہے. تو جب نفوس انڈیویجولز اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں. ایک تو یہ جیسے قرآن مجید کے اور بہت سے مقامات پر ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کی سارٹنگ ہو جائے گی، یعنی اہل جہنم ادھر، اہل جنت ادھر، پھر اہل جہنم میں سے ناشکرے ادھر علیحدہ ہو جائیں گے اور انکار کرنے والے علیحدہ ہو جائیں گے، انبیاء کرام کا مذاق اڑانے والے علیحدہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرنے والے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ سارٹنگ. دوسرا مفہوم کیا ہے کہ انسان کے دو کمپوننٹ ہیں، ایک میرا جسم ہے اور میرے ایک اندر ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں عام طور پر. تو خواب میں کیا ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں کمپوننٹ جو ہیں یہ علیحدہ ہو کر اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ میں جب خواب دیکھتا ہوں تو میرا جسم تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے، لیکن میں وہاں سے علیحدہ ہو. وہ میں کیا ہے؟ وہ میں میرا وہ سافٹ ویئر ہے جو مجھ سے علیحدہ ہو گیا. اب یہی جو سیپریشن ہے وہ موت کے وقت بھی ہوتی ہے. اس کا ذکر سورہ زمر کے اندر ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یعنی یاد رکھنے والی آیات میں سے ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ نفوس کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت اور نیند میں جب انسان مرا نہیں ہوتا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا ویرسل التی قضا علیہ الموت، اور ریٹین کر لیتا ہے اپنے پاس جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو جائے، ویرسل الاخری، اور باقیوں کو واپس بھیج دیتا ہے نا. کہ عام طور پر جب خواب ختم ہوتا ہے تو وہی جو نفس جو روح علیحدہ ہوئی ہوتی ہے وہ واپس دل میں آ جاتی ہے، اور جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اینڈ ہے اس کا، تو اس کی روح کو، اس کے سافٹ ویئر کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے. سمجھا رہی بات؟ اب وہی جو ہے جو موت کے وقت ایک طویل عرصے کے لیے سیپریٹ ہو گئے تھے، یعنی خواب جو ہے وہ تو سیکنڈز کا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں نیند میں فار سیکنڈز وہ روح اور جسم علیحدہ ہوئے، موت کے فار اے لانگر پیریڈ روح اور جسم علیحدہ ہوئے. اب جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نئے جسم بنائے گا اور ان جسموں کو اندر جو ہے وہ روح لائے گا، اور یہ جسم جو ہے یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے شاید کہ یہاں ہم کٹھے بیٹھے ہیں نا، ہم سب سانس لے رہے ہیں، تو اس کا قوی امکان ہے
کہ کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول آپ نے نکالا، میں نے اس کو انہیل کر لیا، میں نے نکالا، کسی دوسرے نے انہیل کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمارا جسم جو ہے اس کی جو کانٹینٹس ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو میرا سافٹ ویئر ہے وہ میرا ہے، آپ میں سے ہر ایک کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ جسم بنائے گا، اور اس وہ جسم جو قرآن مجید کہہ رہا ہے نا کہ اسی مٹی میں سے ہم مٹی کو کہہ دیں گے، زمین سے کہیں گے کہ جو کچھ اس نے انسان میں سے کھایا ہے، جسموں میں سے کھایا ہے، واپس کر دے۔ وہ ایک اسلوب ہے کہنے کا، یعنی پہلے بھی انسان مٹی سے بنا تھا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اسی مٹی میں سے دوبارہ بنائے گا، اور اس میں لا کر وہ جو روح اس کی علیحدہ کی ہوئی تھی اس کو لا کر شامل کر دے گا۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ وَإِذَا النُّجُومُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس آپس میں ملا دی جائیں گی۔ اس کے بعد آیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفنائی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں ماری گئی، یعنی جب اس کے باپ نے اس کو زندہ دفن کیا تو اس سے پوچھا جائے گا نا کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ وہ قتل کی گئی تھی۔ یعنی وہ جو بات میں نے ابتدا میں انٹروڈکشن میں کہی ہے کہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو کچھ لوگ پریکٹس کرتے تھے، لیکن کوئی انہیں روک تو نہیں سکتا تھا، لیکن دل ہی دل میں سمجھتا تھا کہ یہ ظلم کبھی ختم ہوگا، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی یہی بات ایک صورت چھوڑ کر پھر آئے گی، وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ یاد کیجئے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوائیاں جو مارکیٹ میں مل رہی ہیں وہ 2 نمبر نہیں 4 نمبر ہیں اصلی، پھر 2 نمبر ملاوٹ والی، پھر 3 نمبر اور ملاوٹ والی، اور 4 نمبر مل رہی ہیں، تو پھر ہماری بعض کا زبان پر بھی آئے تھے یار انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وہاں صورت جو متففین آئے گی تو اس میں کیا الفاظ ہیں کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب وہ ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو ان میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں گمان نہیں، ڈونٹ دے تھنک کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے، لی یوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے۔ تو یہاں اس ظلم اور بربریت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، یس پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی، اور کس بے دردی کے ساتھ وہ قتل کرتے تھے، اور وہ بیٹی جو ہے وہ کیا کہتی تھی، ماں کی تو وہاں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ماں کی گود میں سے بچی کھینچتے تھے، وہ ماں شور مچاتی ہے مچاتی رہے، لیکن بارہ اس کو جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ یوٹیوب پر وہ ایک ہندو گرل کے نام سے ایک وہ ہے کہ اس کا چچا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے وہ اس کی بیان کی ہے کہ میری بھتیجی جو ہے مسلمان ہو گئی، اور پھر میں اور میرا بھائی ہم نے جا کر اس کو باقاعدہ زندہ دفن کر دیا، پہلے اس پہ تیل چھڑکا اور پھر ہم نے اس کو جلا دیا اور دفن کر دیا، اور وہ مرتے ہوئے کہتی رہی کہ ابا اسلام قبول کر لینا، چچا اسلام قبول کر لینا۔ وہ اتنی کوئی سنسیئر مسلمان لڑکی تھی۔ تو یہ چیزیں بالفعل ہوئی ہیں، یعنی اگر وہ میں نے آڈیو نہ سنی ہوتی تو شاید میرے ذہن میں وہ نقشہ نہ بنتا، لیکن اس کے چچا نے یعنی وہ نقشہ جو ہے وہ پورا اتارا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ تیار تھی مرنے کے لیے، اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج جو مجھے پھپھو کی طرف کہہ رہے ہیں کہ لے کے جانا ہے، تو اس دن وہ نہائی، اس نے اچھے کپڑے پہنے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہوں، اور پھر اس نے اپنے والد سے اپنے چچا سے بار بار یہ کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ مارو، لیکن بار بار اس نے کہا کہ اسلام قبول کر لینا، اور پھر اس کے چچا وہ بتاتے ہیں کہ اس کی دعا پوری ہوئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے خود، اور ان کا وہ بھائی جو اس بچی کا باپ تھا وہ بھی مسلمان ہی مرا، اگرچہ اس کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے بھائی کو بتایا تھا کہ میں نے کر لیا ہے، لیکن مجبوراً جو ظاہر ہندو فیملی تھی
تو وہ اس کو ریزسٹ نہ کر سکے کہ پھر اس کو جلایا گیا، لیکن بہرحال یہ خود گواہ ہے کہ وہ بھی اسلام لے آیا تھا، اور یہ تو پھر بہرحال تبلیغی جماعت میں بہت ایکٹیو ہو گیا، اور پھر اس نے پتہ نہیں اب وہ جو اس کی فیملی نے اس کو زندہ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، لیکن یہاں جس کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب دفتر کھولے جائیں گے، اب ظاہر ہے یہاں دفتر کون سے ہیں؟ اعمال نامے۔ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ غالباً یہی وہ چیز ہے، یہاں کہا گیا کہ کھال کھینچ لی جائے گی، اور سورۃ رحمان میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان سرخ ہوگا تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ اچھا ہم دونوں کا آپ ملائیں، جس طرح کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے نا تو اندر سے اس کا گوشت سرخ ہوتا ہے، ایسے ہی جب آسمان کا یہ چھلکا پہلا جو ہے جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے یہ اتارا جائے گا تو اندر سے وہ سرخ ہوگا۔ اب اس کی بھی اصل کیفیت کیا ہے یہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن وہ جو کامن چیز ہے کہ ایک ہارر ہے، ایک تبدیلی ہے، ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہیں جو ہو رہے ہوں گے، اور یہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، وہ کیا پیش کر رہا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، ہمیں ان تاروں کی قسم ہے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، جو سیر کرتے کرتے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ہم بہت سے ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے، پھر یہ جو مختلف سیارے ہیں، مریخ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، وہ جگہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور تو اور چاند کو چھوڑیں، باقیوں کو سب کو چھوڑیں، چاند کو تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک ہلال کی حیثیت سے اپیئر ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر چند دن جو ہیں اس میں چاند بالکل نظر نہیں آتا، تو کہاں گیا؟ یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے نا، خواہ اس کو اب جو ایسٹرونومسٹ ہیں اس کی کوئی توجیحات کر لیں، لیکن ایک عام انسان، قرآن مجید ایسٹرونومسٹ کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ عام انسانوں کے لیے نازل ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایک سوال تو ہے نا، چاند کہاں گیا؟ وہ یعنی چھوٹا ہوتے ہوتے غائب کہاں ہو گیا؟ اس کو ذہن میں لائیے، اور اس کو پھر اگر پڑھیں گے تو اس پہ سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَعَسَ، اور رات کی قسم جب وہ ختم ہونے کو آتی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، سانس لینا، یعنی آپ صبح، یعنی آپ ڈان سے لے لیں جب صبح صادق ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے کوئی آدمی سو کر اٹھ رہا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور پھر وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی حرکت شروع کر دیتا ہے، اس کو یہاں تنفس سے تعبیر کیا گیا ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ انہو، اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلطی سے میں نے آغاز میں کہہ دیا قسمیں، یعنی یہ اذا کے ساتھ ہیں کہ جب ایونٹس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان ایونٹس کے بعد اصل بات بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ انہو لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک عزت والے پیغمبر کا قول ہے۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا۔ سورۃ حج میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے، چنتا ہے فرشتوں میں سے پیغامبر، پیغام لانے والے، اور انسانوں میں سے۔ اب جو پیغام لانے والے فرشتے ہیں ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ریسیپینٹ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی رسول ہیں، وہ بھی رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے انسانوں تک پہنچنا ہے۔ اس سلسلے میں کڑیاں کیا ہیں؟ پہلے وہ رسول فرشتہ جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے وہ پیغام ریسیو کرتا ہے، پھر امانت داری کے ساتھ آ کر وہ رسول بشر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے، اور وہ رسول بشر پوری دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ اسے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب اگر تو فرشتہ ہمیشہ غیب میں رہے، کبھی انسانی شکل میں آ جائے، کبھی بس کان میں آواز سنائی دے، تو کیا اندازہ ایک خیال آئے گا نا کہ یہ غالباً یہ سارا ایلوژن ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی اصلی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرائی ہے۔ یعنی ایک تو جب وہ بالکل آغاز میں جبل نور سے، یعنی غار حرا والا جو پہاڑ ہے اس کو جبل نور کہتے ہیں، اس سے نیچے اتر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آواز آئی یا محمد، آپ رک گئے، دیکھا، پھر چل پڑے، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا محمد، آپ نے پھر رک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آپ چل پڑے، پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اب پہاڑ اترتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیں نا، جب آپ پہاڑ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر نیچے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یوں نظر اٹھا کر دیکھا تو پورا ہورائزن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ ملاقات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ پھر جب معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں تو بھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نظر آئے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں دو مقامات پر رسول کریم کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک مقام پر رسول کریم جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر رسول کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ اب دیکھیے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہاں رسول کریم کون ہے؟ عزت والے پیغامبر، یہ جبرائیل ہیں۔ یقیناً یہ عزت والے پیغامبر کا قول ہے، یعنی ملاقات ثابت ہوتا ہے ان کی، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے ہاں اونچے درجے والا ہے، مطاع، اب فرشتوں کے وہ سردار ہیں لہذا فرشتے ان کا کہنا مانتے ہیں، مطاع، وردی آف اوبیڈینس ہے، ثم امین، اور امانت دار بھی ہے۔ اچھا، اب کوئی شخص کتنا ہی بڑا ہو، یہ بڑا ہونا اور چیز ہوتی ہے لیکن امانت دار ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ اچھا، جب کوئی بڑے آدمی جو ہے اس کو پیغامبر بنایا جائے تو اس میں ایک امکان ہے، اور وہ امکان کیا ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس میں اپنی بھی کوئی عقول لگا لے، سمجھے نا؟ سیاںا ہے تو جو اوپر سے آرڈر آیا ہے اس کو تھوڑا سا امینڈ کر کے نیچے پہنچائے اپنے خیال کے مطابق، ضروری نہیں کہ یہ بری نیت کے ساتھ ہو، نیک نیتی سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں ذرا اس کو امپروو کر کے آگے پہنچاؤں، لیکن اگر وہ امین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امانت کو بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچائے۔ تو جو دو صفات بیان کی گئی ہیں، فرشتوں کا وہ مطاع ہے اور امین ہے، امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، اور تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کوئی دیوانے نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک دیوانہ شخص جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، آسیب زدہ جس پر جنوں کا سایہ ہو وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بظاہر یہ تمہارے سامنے ہے، یہ کوئی ہے پاگلوں والی کوئی بات اس میں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ انہوں نے ریسیو کیا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے، وہ پوری امانت کے ساتھ آگے پہنچا بھی رہے ہیں، اور ان کا ذہن بھی پوری طرح انٹیکٹ ہے، اور وہ بکھلائے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی پاگل کا لفظ تھوڑا سا آپ ہلکا لے آئیں اپنے عام محاورے کے اعتبار سے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی بخلاہٹ کا شکار نہیں ہے، اس لیے کہ پاگل کا لفظ جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہوئے بھی ہماری زبان تھوڑی سی رکتی ہے، لیکن ذرا سمجھ کے قریب لانے کے لیے کہ یہ کوئی
بخلائے ہوئے بھی نہیں ہیں. ان کی کوئی یعنی جب کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ پاگل پن ہی کے کچھ سٹیپس ہیں نا کہ ان کے اوسان بھی خطا نہیں ہوئے کہ جبرائیل کو دیکھا تو ایک دم ڈر گئے، ایسی بھی بات نہیں. تو اس کو آپ یوں سمجھیں وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے دوست جو ہیں یہ کوئی پاگل نہیں ہے. اور مجنون کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں جنوں کا سایہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اب وہ جو دیکھا تھا جبل نور سے نیچے اترتے ہوئے اس کا ذکر ہے، اور انہوں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی جبرائیل کو دیکھا ہے بالافق المبین، ہائر ہورائزن پر. وما هو علی الغیب بضنین، اور جو غیب کی پوشیدہ باتیں ہیں ان کے بیان کرنے میں یہ بخیل نہیں. اچھا، اب جو غیب کی باتیں بتانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک کریکٹر ہوتا ہے جن کو ہم نجومی کہتے ہیں. اب نجومی جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے بہت سی غیب کی باتیں معلوم ہیں، لیکن وہ بتاتا نہیں ہے. ایک چھوٹا سی بات بتانے کے لیے وہ آپ کی بڑی بھاری قیمت آپ سے وصول کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہرگز بخیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ امین ہے اور دوسرے وہ بخیل نہیں ہے. جیسے کہ عام جو اس وقت جانے پہچانے تھے کہ جو غیب کی خبریں دیتے تھے کہ اب آسمان پہ یہ ہو رہا ہے اور وہ فلانا وہاں چلا گیا ہے، نہ ہی آپ کی ملاقات کبھی کرائے نجومیوں سے. یہ بڑے فضول لوگ ہوتے ہیں اور ایسی ایسی زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، حالانکہ کوئی انفارمیشن ان کو ملتی ہے جنات کے رابطے کے ذریعے سے تھوڑی سی. لیکن جیسے وہ محاورہ ہے نا کہ کسی کو ہلدی کی گانٹھ ملی تھی تو اپنے آپ کو پنساری سمجھ بیٹھا تھا کہ میرے پاس سارے مسالہ جات ہیں اور میں بڑی شے ہوں اور میں حکیم ہوں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا کیا ہے، اور اس سارے علم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بخیل نہیں ہے. اس کو عام کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی خبر دیتے ہیں. وما ہوا بقول الشیطان الرجیم. اس کی مزید وضاحت ہے کہ یہ جبرائیل کے ذریعے سے، جبرائیل کی حفاظت میں یہ کلام آپ تک پہنچا ہے، اور یہ کسی شیطان سے مراد یہاں پر جنات ہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، اس کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تو یہ لوگوں ہے مکے والو، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لا رہے ہیں، جو وحی ان تک پہنچ رہی ہے اور یہ آگے تمہیں منتقل کر رہے ہیں، یہ تمہاری صلاح و فلاح کا راستہ تمہیں دکھا رہے ہیں. اور وہ جو ہوتے ہیں شعراء اور یہ کاہن نجومی، یہ تمہیں کسی غلط راستے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. فَإِنَ تَذْهَبُونَ. تو کہاں چلے جا رہے ہو تم؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. لیکن اس سے قبول کون کرے گا نصیحت؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چوائس دیا ہے، یعنی پتھر کو انسان نے کوئی چوائس نہیں دیا، اس کو جیسے سافٹ ویئر اللہ نے بنا دیا وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے. پودے کو کوئی چوائس نہیں دیا، ایون حیوانات کو کوئی چوائس نہیں دیا، ان کی انسٹنکٹ اندر ڈال دی ہے، وہ ان کا سافٹ ویئر ہے، اس کے مطابق ایکٹ کرتے. صرف انسان ہے جس کو یہ اختیار دیا ہے. علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند. انسانوں کو احکام دیے ہیں وتھ چوائس کہ تم اللہ کو ماننا چاہتے ہو مان لو، نہیں ماننا چاہتے نہ مانو. اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو، رسول کو ماننا چاہتے ہو مان لو، نہیں ماننا چاہتے تو نہیں نہ مانو. تم آخرت کو ماننا چاہتے ہو مان لو، نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو. تو یہ کیا ہے؟ سارا راستہ دکھا کر ان کو چوائس دیا گیا ہے. تو یہ چوائس بھی اللہ نے دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چوائس نہ دیتا تو ہم بھی کیا ہوتے؟
جانور جیسے ہوتے. تو اور پھر ہر انڈیویجول معاملے میں اللہ تعالیٰ انسان کو سینسز میں رکھتا ہے، تب انسان کو فیصلہ کر سکتا ہے نا. خود چاہ سکتا ہے، ورنہ کیا ہے وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں ڈرائیو ہوتا ہے. لیکن when he would not be driven by his emotions، کب ہوگا؟ جب وہ سینسز میں ہوگا. تو لیکن یہ سینس کون دیتا ہے انسان کو؟ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اوور آل بھی نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے سینسیبل بنایا بائی ہز چوائس، بائی ہز ول. اور ہر انڈیویجول معاملے میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں چوائس دیتا ہے، تو ہم وہ چوائس جو ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور چوز کرنے کا چوائس بھی نہ دیتا تو ہم کیا ہوتے؟ حیوان ہوتے. اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، اب وہ اس کا امتحان ہم سے لے گا. جس پر یہ سوری صورت جو ہے وہ آ رہی ہے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر اگر اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.